آج کے گفتگو کی شروعات میں دو شعر سے کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، خود گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اور دوسرا شعر یہ ہے کہ رہے منزل میں سب گم ہے مگر افسوس تو یہ ہے امیر کارواں بھی ہے اسی گم کردہ راہوں میں. اور جب کوئی انسان کے اوپر ظلم پر ظلم ہوتا ہے اور جب وہ ظلم کا انصاف چاہتا ہے مگر انصاف نہیں ملتا ہے، تو پھر یہ شعر پڑھ کر دل میں تسلی دیتا ہے کہ آواز دو انصاف کو، انصاف کہاں ہے. اصل میں یہ گفتگو کی شروعات میں اس لیے ان اشعار سے کیا ہوں کہ کچھ ائمہ اور مدرسین کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. اور وہ زیادتی یہ ہوئی ہے کہ امام صاحب کو یہ کہہ کر ان کی تنخواہ روک دی گئی ہے کہ چونکہ آپ تو نماز ادا کرتے تھے، نماز پڑھاتے تھے امام کی حیثیت سے، اور پیچھے بہت سارے مقتدی رہا کرتے تھے جس کی تنخواہ آپ کو ملتی تھی، لیکن اب چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مقتدی ہی نہیں ہے، 2-4 مقتدی ہیں، اب آپ کی ضرورت نہیں رہی، لہٰذا آپ کو تنخواہ نہیں دی جائے گی. تو پھر یہاں کہنا پڑتا ہے کہ آواز دو انصاف کو، انصاف کہاں ہے. دیکھیے شریعت اس کا حکم کیا دیتی ہے کہ اگر کوئی شخص تنخواہ لے کر نماز پڑھاتا ہے، اور جن لوگوں نے اس کی تقرری کی ہے شریعت کیا کہتی ہے اس کا جواب تو میں آگے دوں گا، لیکن 2-3 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. کہ جب لکھنؤ میں ایک امام صاحب کو غیر مسلم مارتا ہے، مارنے کے بعد سارے ہندوستان کی عوام روڈ پہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں انصاف چاہیے، انصاف چاہیے، انصاف چاہیے. لیکن جب اسی امام صاحب کے ساتھ کوئی مسلمان صدر یا سیکریٹری ظلم کرتا ہے تو پھر وہ کس کے پاس انصاف لینے جائے گا؟ پھر تو یہی شعر پڑھنا پڑے گا کہ آواز دو انصاف کو، انصاف کہاں ہے. جب کسی امام صاحب کے ساتھ کوئی دوسرا زیادتی کرتا ہے، ان کو ذلیل کرتا ہے، تو پھر مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس ظلم کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں کہ نہیں اس کا انصاف چاہیے تو چاہیے. لیکن اسی امام صاحب کو کوئی مسلمان اگر ظلم کا نشانہ بنائے تو پھر کس کے پاس جائے گا؟ بس یہی کہہ کر کے دل میں تسلی دینی پڑے گی کہ آواز دو انصاف کو، انصاف کہاں ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب امام صاحب اپنے گھر دوار، اپنے اہل و عیال اور اپنے دوست و احباب کو چھوڑ کر آنے لگتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو ایک تسلی دیتے ہیں کہ آپ لوگ میرے تعلق سے بالکل بے فکر رہیں، آپ لوگوں کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جس طرح ایک بھرا پریوار آپ میرے یہاں ہیں، وہاں جہاں میں امامت کے لیے جا رہا ہوں وہاں پہ مقتدی کے نام پر بہت سارے میرے سہارا دینے والے بہت سارے بھائی موجود ہوں گے. ایک خاندان نہیں بلکہ انیک خاندان مجھے اپنے خاندان کی حیثیت سے وہاں پہ مجھے سہارا دیں گے، آپ لوگ بالکل بے فکر رہیں. لیکن جب وہیں پہ امامت کے لیے آتا ہے اور امام صاحب سے لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب لاک ڈاؤن کی وجہ سے مقتدی کا آنا بند ہو چکا ہے، آپ بھی اپنے کھانے پینے کا انتظام خود کر لیں، ہم آپ کو کھانا نہیں دے سکتے ہیں، تنخواہ تو تنخواہ ہے کھانا تک نہیں دے سکتے ہیں. تو ایسے وقت میں امام صاحب کی آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے اور امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تو آپ کو اپنا بھائی سمجھا تھا، اپنے گھر کا ایک فرد اور حصہ سمجھا تھا، لیکن آپ لوگوں نے وہ زخم دیا کہ کہنا پڑتا ہے کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، خود گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اور کہتے ہیں کہ آواز دو انصاف کو، انصاف کہاں ہے. تو بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز پڑھانے کی تنخواہ لینا کیسا؟ کیونکہ سیکریٹری صاحب نے تو یہ کہہ کر تنخواہ بند کی ہے کہ مقتدی لوگ آنا بند کر دیے ہیں، اس وجہ سے آپ کی تنخواہ بند ہو رہی ہے. تو اب ایسے سیکریٹری صاحب کو میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے امام کو نماز کی اجرت پہ اگر آپ نے ان کو پیسے دینے کی کوشش کی ہے تو پھر شریعت کا حکم کیا ہے؟ آپ سماعت کیجئے گا. سوال ہوا ہے نماز پڑھانے کی تنخواہ لینا جائز ہے یا نہیں. یہ کتاب ہے فتاوی فیض الرسول، بہت ہی اہم کتاب ہے. اب دیکھیں جواب دیتے ہیں کہ نماز پڑھانا خالص عبادت ہے اور کسی عبادت پر اجرت لینا جائز نہیں. لیکن جس شخص کو امام مقرر کر دیا جائے تو اس کو امامت کے سلسلے میں پابندی وقت کی تنخواہ لینا قطعاً جائز ہے. یعنی امام صاحب جو نماز پڑھا رہے ہیں اس کی تنخواہ سیکریٹری یا صدر نہیں دیتا ہے اور نہ ہی کوئی اراکین دیتا ہے، بلکہ امام صاحب نے جو وہ قیمتی وقت ضائع کیا ہے، امام صاحب جو اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں اس کی تنخواہ مل رہی ہے. تو امام صاحب نماز پڑھائے نہ پڑھائے، لیکن چونکہ امام صاحب کا وقت گزر رہا ہے اس وقت گزاری کی تنخواہ سیکریٹری اور صدر پر ضروری ہے کہ وہ تنخواہ